اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ عبداللہ حسین کی کہانی دھوپ۔ نالے کا پل بہت اونچائی پہ تھا۔ چڑھتے چڑھتے اس کا دم پھول گیا۔ پل پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ یہ شہر کی آخری حد تھی۔ یہاں سے اب کھیت اور کھلی زمینیں شروع ہوتی تھیں۔ اس نے سستانے کے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے اور آنکھیں سکیڑ کر دور دور تک دوپہر کے چمکتے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ بہار کے موسم میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ یہ پھاگن ہے، اس نے خوشی سے سوچا، اور ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ بھلا پھاگن کی کون سی تاریخ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہار کر اس نے سوچا 20 برس گزر گئے، اور عمر کے گزرنے کو زبان کے نیچے سے ابل کر نکلتے ہوئے لعاب میں محسوس کیا۔ پھر اس نے ماتھے پر سایہ کرتے ہوئے فیلٹ ہیٹ کو آنکھوں پر کھینچا اور پلٹ کر نظر ڈالی۔ پل پر چڑھتی ہوئی سڑک پر اب اس کا 7 سالہ بچہ چلا آ رہا تھا۔ چڑھائی کافی تھی اور بچہ ایک گول اور چکنے سلیٹی رنگ کے پتھر سے فٹ بال کھیلتا ہوا دم لے کر چڑھ رہا تھا۔ پیچھے شہر تھا، شہر کے پیچھے سورج تھا۔ وسط میں اکبر بادشاہ کا قلعہ تھا جو سب سے اونچا اور اندر سے ویران تھا، جس کے دونوں جانب ایک کے ساتھ ایک بنے ہوئے مکانوں کی چھتوں اور دیواروں کی ٹوٹی پھوٹی سیاہ لکیر ایک خاص زاویے پر ڈھلتی تھی۔ یوں کہ دور سے شہر چمکدار آسمان کے مقابل ایک بہت بھاری اور سیاہ حجم والی اور بہت پھیلے ہوئے دامن والی مخروطی پہاڑی کی طرح لگتا تھا جو جیتی جاگتی ہو۔ اس کے اوپر کہیں کہیں بہار کی چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھیں، دھنکی ہوئی اور پریس کی ہوئی روئی کی کٹی پھٹی نوکیلی گول اور گھنی تل ملا کر ابل کر نکلتی ہوئی تند اور ٹھوس اور بھاری اور جامد چٹانیں۔ بہار کی بدلیوں کی اس مخصوص شکل سے وہ بچپن سے مانوس تھا۔ اس شہر میں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس مہینے کے آسمان کے لش لش کرتے ہوئے زردی مائل نیلے رنگ سے بھی وہ ایک عمر سے واقف تھا جہاں نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ اور گو آج صبح 20 سال کے بعد وہ اپنے شہر کو لوٹا تھا، مگر اس وقت پل پر قدم رکھتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ موسم بہار میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اب اس کا بیٹا اس کے پاس پہنچ چکا تھا اور باپ کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے سورج کے مقابل آنکھیں سکیڑے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ دم لے لو، اس نے بیٹے سے کہا۔ بچہ اسی گول کنکر سے فٹ بال کھیلتا ہوا پل کے دوسرے سرے پر جا کھڑا ہوا اور سورج کی طرف پشت کر کے پل سے اترتی ہوئی سڑک کو دیکھنے لگا۔ بابا! دفتن وہ مڑ کر چلایا۔ اس نے سر سے ہیٹ اتار کر انگلی سے ماتھے کا پسینہ پونچھا، پھر کوٹ کا کالر جسے چڑھائے چڑھائے وہ شہر سے نکلا تھا نیچے کیا اور جا کر اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا، بچے نے کہا، زمین گول ہے نا؟ ہاں، اس نے کہا، اور پل سے ڈھلتی ہوئی سڑک پر نظر ڈال کر مسکرایا۔ ہر چیز گول ہے بیٹے، ہر چیز۔ وہ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھے پل سے اترنے لگا۔ اب دونوں باپ بیٹے کی پشت سورج کی طرف تھی اور ان کے سائے آگے آگے سڑک سے لپٹے ہوئے چل رہے تھے۔ چلو! پھر اچانک اس نے نعرہ لگایا، چلو! اور بیٹے کو کندھے پر ٹھونک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بچہ آواز نکالے بغیر ہنسا اور باپ کے پیچھے پیچھے ڈھلان پر بھاگنے لگا۔ یہاں پر سڑک تقریباً سنسان تھی۔ صرف دور آگے ایک تانگا دیہاتی سواریوں سے لدا ہوا جا رہا تھا۔ پہلے پہر کی ہوا ابھی تھمی نہ تھی اور جاڑوں کے گرے ہوئے پتے سڑک کے کنارے کنارے اڑے جا رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے اس نے مکڑی کے ایک تار کو عین اپنی آنکھوں کے برابر دیکھا اور ہوا میں غوطہ لگا کر نکل گیا۔ جب ڈھلان ختم ہو گئی اور زمین ہموار آ گئی تو وہ رک گیا۔ بچہ دوڑ کی تیزی میں اس سے آ کر ٹکرایا اور اس کے بازو کے ساتھ جھول گیا۔ چند منٹ تک دونوں خاموش کھڑے ہنستے سانس برابر کرتے رہے۔ پھر اس نے بیٹے کے کندھوں کو اپنے بازوؤں کے گھیر میں لے لیا اور سڑک چھوڑ کر کھیتوں میں قدم دھرا۔ اس طرح کی دھار کبھی دیکھی ہے بیٹے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیسی ہوتی ہے بھلا؟ بڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ بھی گول ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے؟ اگر اسے بہت بڑی خوردبین سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں گول ہے۔ بہت بڑی خوردبین سے؟ وہ لفظوں کے غلط استعمال پر دل ہی دل میں ایک ساتھ جھنجھلایا اور محظوظ ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ بہت طاقت خوردبین میں سے، اس نے کہا۔ بچہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ وہ بے یقینی سے ہنسا اور باپ کا بازو پکڑ کر جھول گیا۔ اب وہ ایک تنگ سی پگڈنڈی پر جا رہے تھے جس کے دونوں بازوؤں پر گیہوں کی فصل کھڑی تھی۔
गेहूं के गहरे सब्ज रंग की फसल अभी घुटनों घुटनों आई थी और दूर दूर तक उगी हुई थी, और उसकी हमवारी इस बात का पता देती थी कि ज़मीन बड़ी लायक है और पानी हर बीज बोए ढेले को वाफिर और एक सा मिला है। जर्दी माइल सब्ज रंग की लंबी लंबी मूँछों वाली अनगिनत नाजुक बदन बालियां कतार दर कतार हवा के रुख झुकी हुई थीं और रुकू में गए हुए ईदैन की नमाजियों की याद दिलाती थीं। जब भी मौसम बदलता था और सूरज में चमक पैदा होती थी और गेहूं की जड़ों पर जर्दी चढ़ने लगती थी, यही नर्म गर्म हवाएं कहीं से आती थीं और जादू की तरह सारी ज़मीन पर चल जाती थीं। उसने याद किया, और सारे चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, हैवान और इंसान इन्हीं जर्द रंग हवाओं के तिलिस्म में जैसे जकड़े जाते थे, और लहू का सुस्त उछाल उस ताल पे लहर मारता था जो कहीं सुनाई न देती थी, जिसकी बेआवाज़ धमक वो जज्बा जगाती थी जो सिर्फ बदलते हुए मौसम का जज्बा होता है और जो न उदास करता है न मसरूर, सिर्फ नए सिरे से पैदा करता है। उसने याद किया, और इसी मौसम में जब वो 7 बरस का था और अपनी पहली पहली एयर गन कंधे पर रखे पगडंडियों पर अपने बाप के साथ शिकार की तलाश में घूमा करता था, तो उसका बाप हाथ बढ़ाकर एक सिट्टा तोड़ता और उसे उल्टा करके चुपके से उसके पाजामे में घुसा दिया करता था, और फिर वो जूं जूं उसे निकालने की कोशिश करता वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता, और उसका बाप मसनूई तशवीश के लहजे में कहता, क्या है बेटे, क्या बात है बेटे, और इधर उधर से झांकता रहता, मगर सिट्टे के निकालने में उसकी कोई मदद न करता, बल्कि पेट ही पेट में हंसे जाता। फिर वो तंग आकर अपनी एयर गन को पगडंडी पर रख देता और दोनों हाथों से सिट्टे को नीचे की तरफ धकेलता, और वो पाजामे के अंदर फुदक फुदक कर ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता, यूं जैसे कोई लंबी सी चिड़िया हो। इस तरह गो बाद में वो बड़ा हो गया और उसे सिट्टे के इस अमल का असल पता चल गया, मगर हमेशा के लिए उसके जहन के उस हिस्से में जो नामालूम की खबर रखता है और शायद असल से ज़्यादा असल होता है, सिट्टे का वो रूप रह गया जो लंबी सी चिड़िया या घास के तोते ऐसी किसी फुदकने वाली जानदार शय का था। उसने हाथ बढ़ाकर गेहूं की एक बाली तोड़ी और उसकी मूँछों को अगले दांतों में दाब कर कनखियों से पीछे देखा। उसका बेटा नेकर की जेबों में हाथ दिए तंग पगडंडी पर संभल संभल कर चल रहा था। तारीख भी गोल होती है, उसने कहा। कैसे? कि अपने आप को दोहराती है। कैसे? ऐसे। वो सिट्टे की मूँछों को अगले दांतों में चबाते हुए बोला कि बड़ी बड़ी फौजें उठती हैं और मुल्क मुल्क पर झंडे गाड़ती हैं और एक एक सिपाही फातह बनता है और दास्तानों में नाम पाता है। उसने कहा, यहाँ से उनका जवाल शुरू होता है, इसलिए कि मफतूह कमज़ोर होता है और कमज़ोरी में बड़ी कुव्वत होती है। वो किस्से और कसीदे से, इख्तियार के लालच से और गुरूर के तोहफे से फातह को मार गिराता है। सिर्फ वक्त ज़रा ज़्यादा लेता है, एक सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है और बस। और फातह को उस वक्त होश आता है जब उसके रोमांस का खात्मा हो चुका होता है। इस तरह तारीख़ अपने आप को दोहराती है और हर उस चीज़ की तरह जो अपने आप को दोहराती है गोल होती है। उसने कहा, चांद, सूरज, तारे, ज़मीन, आसमान, पेड़ पौधे, लहू। लहू? बच्चे ने पूछा। हाँ, उसने कहा, ये सर के बालों से पैर के नाखूनों को जाता है और पैर के नाखूनों से सर के बालों को और फिर पैर के नाखूनों को, और इस तरह बदन के लामकाम सफ़र में चक्कर काटता है, गोल गोल गोल। वो हंसता, मगर अब बच्चा संजीदगी से दिलचस्पी ले रहा था। बाबा, उसने पूछा, आदमी भी गोल होते हैं? वो हैरान रह गया। मंतकी तौर पर अगला सवाल यही हो सकता था, मगर आम लोगों की तरह वो भी उस गैर मंतकी रवैये का शिकार था जो बहुत सी होने वाली बातों के बारे में उन्हें खुशफहम बनाए रखता है। चुनांचे वो ये सवाल सुनकर हैरान रह गया। हाँ, उसने कहा, सवेरे से शाम करते हैं और शाम से सवेरा, और अपनी आदत के इस चक्कर में लगातार घूमते हैं, लगातार, चुनांचे गोल होते हैं। बच्चा बेयकीनी से हंसा। इसी चक्कर को तोड़ना फन है। उसने बात ख़त्म की। अब वो एक ऐसे खेत में से गुजर रहे थे जहाँ से गन्ने की फसल माघ में काटी जा चुकी थी। उस खेत की खुश्क मिट्टी पपड़ियों और ढेलों में जमी हुई थी। कमज़ोर सफ़ेद ज़मीन जगह जगह से तड़खी हुई और नाहमवार थी, और गन्ने की खुश्क जड़ें जगह जगह से उभरी हुई थीं और उनमें मटियाले रंग के कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गन्ने की झड़ी हुई छाल के जर्द टुकड़े नीम गर्म बगुलों में हल्का हल्का शोर करते हुए उड़ रहे थे। भूसली चिड़ियों की एक डार उनके सरों से शां करके गुजरी। इस खेत में अब तक हल चल जाना चाहिए था, उसने कहा। फिर क्यों नहीं चला? बच्चे ने पूछा।
गन्ने की जड़ें 2 बार फूटती हैं। उसने कहा, पर फसल आधी भी नहीं उतरती। काम से जी चुराने वाले किसान इसी पर कनात कर लेते हैं। बाबा, बच्चे ने कहा, किसान तो काम से जी नहीं चुराते। किसान भी आम आदमियों की तरह आदमी होते हैं बेटे, उसने कहा, चुनांचे गोल होते हैं। बच्चा बेयकीनी से हंसा और पगडंडी पर भागता हुआ आगे निकल गया। आगे एक सुहागा फेर कर तैयार किया हुआ खेत था। उसने बच्चे को दौड़ के जोर में चंद कदम खेत के अंदर जाते और उसके पाँव को जूतों समेत नर्म जमीन में उतरते हुए देखा। उसे याद आया कि बचपन में उसे भी सुहागा भरे हमवार खेत में नंगे पाँव भागना, जब पाँव टखनों से ऊपर ऊपर तक रुई किसी नर्म और भुरभुरी मिट्टी में हवा की तरह धंस जाते थे और अंदर तलवों को खेत की दबी हुई नमी की मखसूस ठंडक और हिद्दत बैक वक्त जादू की तरह चढ़ती थी, बड़ा अच्छा लगता था। उसने पगडंडी पर रुककर आंखें सुकेड़ कर खेत की चमचमाती हुई सीधी सतह पर नजर डाली और उसकी ताकतवर सियाह सैराब मिट्टी की कदीम मानूस बू को सूंघा और उसके नथने फड़कने लगे। इस खेत का किसान मेहनती है, उसने कहा। बाबा, बच्चे ने शरारत से पूछा, गोल भी है? ठहरो, उसने नारा लगाया और बेटे के पीछे दौड़ पड़ा। तंग पगडंडियों पर आगे पीछे दौड़ते और हंसते हुए वो कई खेतों में से गुजरे। उसका बेटा उससे कहीं हल्का और पाँव का पक्का था। वो खरगोश की सी फुर्ती और आसानी से उसके आगे आगे भाग रहा था, जबकि खुद उसका पाँव कई बार पगडंडी से फिसल कर इधर उधर गीले और खुश्क खेतों में पड़ चुका था और कीचड़ और मिट्टी से लिथड़ गया था। जब एक पगडंडी खत्म हो जाती और दूसरी उसे जाविया कायमा पर काटती हुई मिलती तो बच्चा रुक जाता और एक लहजे तक फैसला न कर सकता कि दाएं को मुड़े या बाएं को। फिर वो मुड़कर देखता और अपने बाप को तेजी से बढ़ते हुए पाकर अंधाधुंध एक तरफ को मुड़ जाता और भागने लगता। मगर उसी एक लहजे में उसका बाप दरमियानी फासले को चंद कदम कम करने में कामयाब हो जाता। अब वो एक निस्बतन चौड़ी और सीधी पगडंडी पर एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उस पगडंडी के दोनों जानिब गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसे शायद आखिरी पानी लगाया जा रहा था। उनके कदमों की धमक से डर कर 2 खरगोश और एक जंगली बिल्ला एक तरफ से नुमूदार हुए और उनके रास्ते को फलांग कर दूसरी तरफ फसल में गायब हो गए। एक खेत से नन्ही खाकिस्तरी चिड़ियों की डार उड़ी और फसल के ऊपर ऊपर तैरने लगी। एक तरफ की बालियों में चलती हुई हवा उसके चेहरे को छूती, बाल उड़ाती, उसका लहू उछालती हुई दूसरी तरफ की बालियों में गुम होती जा रही थी। वो अपने बेटे से सिर्फ एक कदम पीछे था और हाथ फैलाकर तेजी से करीब होता और बच्चे के नर्म और गर्म और तड़पते फिसलते प्यारे बदन को काबू में करने के लिए बेताब हुआ जा रहा था कि दफतन पगडंडी खत्म हो गई। आगे एक कुआं था, वो ठिठक कर रुक गया। उसी पगडंडी पर उसी मौसम में वो 7 साल का था। उसने याद किया और अपने बाप के आगे आगे दौड़ रहा था कि पगडंडी खत्म हो गई थी और वो कुएं के पानी की नाली फलांग कर आगे निकल गया था और उसका बाप के हर किस्म की छलांग लगाने से घबराता था। वहीं रुक गया था और मुड़कर हवा में झूठ मूठ गौर से देखने लगा था, जैसे उसकी कोई बेशकीमत चीज पीछे रह गई हो। यही जमीन थी और यही फसल थी और यही पानी और बालियों में सरसराती हुई ताज़ा नीम जोश हवा थी और खाकिस्तरी रंग की नन्ही नन्ही चिड़ियों की डार फसलों के ऊपर ऊपर तैरती थी और बाप और बेटा ताक़ुब में थे। उसने याद किया, बाप और बेटा और ज़मीन और बाप और बेटा वाक़यात कैसे अपने चक्कर को पूरा करते थे और कैसे इख्तिसार और ज़ाब्ते और नुआंसेस के साथ जैसे घड़ी की सुइयाँ। वो हैरान रह गया। फिर वो घुटना टेक कर ज़मीन पर बैठ गया और बहते हुए शफ़ाफ पानी में हाथ डालकर हाथ को देखा और उंगलियों की पोरों पर उस ठंडक और हिद्दत को बैक वक्त महसूस किया जो गहरी मिट्टी और बहते हुए पानी और इंसानी बदन की पुरस्रार खासियत होती है, और जो उस वक्त से थी जब वो 7 बरस का था और उसने गीली खुनुक मिट्टी और अधपकी फसल की बेनाम खुशबू को सूंघा जो वहीं की वहीं कायम थी। अब भी जब वो 35 बरस का हो चुका था और उस पर जिंदगी के उस खौफनाक और लामकाम जादू के चक्कर का इंकशाफ हुआ और उसने सोचा, सिर्फ पानी लहू में बदल जाता है और ज़मीन के रास्ते नस्ल से नस्ल को मुंतकिल होता है और साथ साथ सरगर्दा रहता है। बाप से बेटे को पानी में तैरते हुए सफ़ेद लंबी लंबी पतली उंगलियों वाले हाथ को देखकर उसे याद आया कि इस कुएं की पुश्त पर जहाँ से ये पगडंडी दोबारा शुरू होती थी, एक नजूमी बैठा करता था
جس کے آگے ایک میلا سا کپڑا پھیلا ہوتا تھا جس پر عجیب و غریب قسم کے سکے اور پیتل کے چھوٹے چھوٹے نمبروں والے مکب بکھرے رہتے تھے۔ اس نے پانی سے ہاتھ نکال کر چہرے پہ پھیرا اور پھر بالوں سے پونچھ کر خشک کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کنواں ریں ریں کی مدھم یکساں خواب آلود آواز نکالتا ہوا چل رہا تھا اور اس کا بیٹا اچک کر گاڑی پر سوار ہو بیٹھا تھا اور ایک کھوپے چڑھے بیل کی دم پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ دائیں طرف جامن اور شہتوت کے پیڑوں کا جھنڈ تھا جس میں کاشتکار کا کچا مکان تھا۔ کاشتکار اپنے مکان کے سامنے بیٹھا ٹوکے سے چارہ کتر رہا تھا۔ مکان کی دیوار کے ساتھ کھولی پر بھینس بندھی تھی جس کی پشت پر ایک کوا بیٹھا چونچ مار رہا تھا۔ اس سایہ دار، خاموش اور پرامن منظر کو آنکھوں میں اتار کر اس نے ایک لمبا چکر کاٹا اور ڈیرے کی پشت پر جا نکلا۔ جوتشی کی جگہ خالی تھی۔ اس کے پیچھے کنویں کے چلنے اور پانی کے بہنے اور کسان کے ٹوکے کی آواز تھی اور گہری سایہ دار جگہوں میں گرے ہوئے پرانے پتوں کی تیز بو تھی اور سامنے چلچلاتے ہوئے رنگ تھے اور گیہوں کی لاکھوں جھومتی ہوئی بالیوں کی سرسراہٹ تھی۔ ساری جگہوں میں سے جوتشی نے صرف اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے سوچا۔ حالانکہ یہاں سے صرف پیدل دہقان گزرا کرتے تھے اور اس نے کبھی کسی دہقان کو جوتشی کے پاس بیٹھے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسی ہی پراسرار بات تھی جیسی بچپن کی ساری سرزمین ہوتی ہے۔ اس نے سوچا، اور جوتشی جب تک وہاں رہا تھا ہمیشہ بڑے اطمینان اور فراغت سے وہاں بیٹھا ہوا ملتا رہا تھا۔ اس کے پاس پرانی سی سیاہ صندوقچی پڑی رہتی تھی جس پر چند بوسیدہ کتابیں اوپر نیچے رکھی ہوتی تھیں، جن کے ساتھ ایک چوکور گتا کھڑا ہوتا تھا جس پر انسانی ہاتھ کی شکل بنی ہوئی تھی اور ہتھیلی میں چند لکیریں کھینچی تھیں، اور نیچے بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا جوتش، رمل، نجوم، ابجد۔ ایک روز اس نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، یہ کیا ہوتا ہے بابا؟ اور اس کا باپ کیا اور ساری باتوں کے علاوہ ابجد کا بھی علم رکھتا تھا؟ اس کے باپ کی بڑی بڑی ڈھلکی ہوئی شفیق مونچھیں تھیں اور وہ دنیا کے سارے علموں کا ماہر تھا۔ اس نے کہا، اسموں کا علم ہوتا ہے بیٹے۔ اسموں کا؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، اس کے باپ نے کہا تھا۔ ناموں کا؟ ناموں کا کیسے بابا؟ ہر شخص کے نام کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے بیٹے، اسے ابجد کہتے ہیں۔ نام کا اثر کیسے پڑتا ہے بابا؟ اس نے پوچھا تھا، اور اس کا باپ آرام سے پگڈنڈی پر بندوق کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا اور اسے پاس بٹھا کر بولا تھا، یہ لفظوں کا علم ہے بیٹے، اور لفظ میں بڑا جادو ہوتا ہے۔ جادو ہوتا ہے؟ ہاں۔ کیسے؟ ایسے۔ اس کا باپ ایک بالی توڑ کر اسے دانتوں میں چباتے ہوئے بولا تھا کہ جیسے تمہارا نام ہے، جسے سویرے سے شام تک میں اور تمہاری ماں اور بہن اور اسکول میں تمہارے استاد اور ہم جماعت انگنت بار پکارتے ہیں اور تم اس نام پر بولتے ہو، مگر نام اسی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ نام جتنی بار بھی پکارا جاتا ہے اس کا ایک لفظ بنتا ہے اور منہ سے نکل کر ہوا میں جاتا ہے کہ اس کی ایک شکل ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ضائع ہو گیا، مگر کبھی ضائع نہیں ہوتا کیونکہ لفظ زندہ رہتا ہے اور اس کا رشتہ تمہارے ستارے سے ہوتا ہے، اور ہر بار جو پکارا جاتا ہے تو آواز کی رفتار سے اڑتا ہے اور آٹومیٹک۔ بابا کو یہ لفظ استعمال کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ دل میں ہنسا۔ سیدھا تمہارے ستارے تک پہنچتا ہے اور اس سے جا ٹکراتا ہے ہر بار، اور یوں تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ستارہ کیا ہوتا ہے بابا؟ ہر شخص کا ایک ستارہ ہوتا ہے جس کے زیر اثر وہ پیدا ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور مرتا بھی ہے۔ دونوں اٹھ کر پھر آگے پیچھے پگڈنڈی پر چل پڑے تھے، اور جب کچھ دیر بعد اور باتیں کرتے ہوئے اس کے باپ نے کہا تھا، اب 2-4 برس میں تمہیں نیپولین کی سوانح عمری پڑھ لینی چاہیے، تو اسے وہ پھیکے سرخ رنگ کی جلد والی خستہ بھورے کاغذ اور باریک سہ کالمی لکھائی کے صفحوں والی موٹی سی کتاب یاد آ گئی تھی جو ہر وقت اس کے باپ کی کرسی کے پاس تپائی پر پڑی رہتی تھی، اور جسے اس کا باپ موقع بموقع اٹھا کر پڑھتا اور حاشیوں پر کچھ لکھتا رہتا تھا، اور جس سے پرانے کاغذ کی مخصوص تیز بو آیا کرتی تھی۔ اس کو وہ کتاب جس سے وہ ایسے ہی مانوس تھا جیسے اپنے جوتے یا اپنے بستر سے، یاد آ گئی تھی۔ اس نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا تھا، بابا میں بھی بڑا ہو کر کتابیں لکھوں گا۔ اور اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے باپ نے آنکھیں پھیلا کر تقریباً اداسی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر پگڈنڈی پر بندوق کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کو پاس بٹھا کر بولا تھا، لفظ میں بڑا جادو ہوتا ہے بیٹے۔ اس نے کہا تھا، مگر لفظ لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل کیسے ہے بابا؟ اس نے پوچھا تھا۔
ऐसे। उसका बाप आंखें सुकेड़ कर आसमान पर देखता हुआ बोला था कि जैसे ये बादल। बादल? हाँ, उसके बाप ने कहा था। ये बदलियां देख रहे हो? पिछले 1 घंटे से कैसी धुली धुलाई, धुनकी हुई और प्रेस की हुई रुई की ठोस चट्टानों की तरह आसमान में सर उठाए खड़ी हैं और न हिलती हैं, न जुलती हैं, न शक्ल बदलती हैं। देखा तुमने? हाँ बाबा, देखा तुमने कि इनकी एक एक नोक और एक एक कौस और एक एक लकीर जैसे पत्थर से काट कर बनाई गई है। हाँ बाबा, और अपने इख्तिसार और अपनी खामोशी के बावजूद इनमें इतनी तुंदी और इतना तशद्दुद और इतनी ज़िंदगी और क़ुव्वत है कि दिल पर नक्श हो जाती हैं और एक बार देख लो तो सारा साल नहीं भूलती। उसकी आंखें यकबारगी चमक उठी थीं। देखा तुमने? हाँ बाबा, मगर उसकी आंखों की चमक यकबारगी गायब हो गई थी और वो एक बाली तोड़कर उदासी से उसे सूंघते हुए बोला था, ये बदलियां सिर्फ बहार के बहार आती हैं, चंद रोज़ के लिए बस, फिर सारा साल वही मैले मैले मटियाले गैर मुअय्यन और गैर वाज़ेह और मकड़ी के जाले के से बदरंग बादलों का चक्कर चलता है जो आते हैं और गरजते हैं। और धूप, वो बाली खेत में फेंक कर उठ खड़ा हुआ था और धूप के आंखों में खुब जाने वाले रंगों को ख़त्म कर देते हैं। वो फिर पगडंडी पर आगे पीछे चलने लगे थे और उसकी समझ में कुछ ना आया था कि उसका बाप क्या कह रहा है, मगर उसने इसकी परवाह भी न की थी और भुला दिया था, इसलिए कि किताबें लिखने की बात उसने बेसोचे समझे बिल्कुल सरसरी तौर पर की थी और असल में उसका मतलब ये न था। मगर बाद में, बहुत बाद में, जब वो वाकई बड़ा हो गया और उसने किताबें लिखने के लिए कलम उठाया तो अपने बाप की कही हुई बात अपने सारे मानी के साथ बड़े वाज़ेह तौर पर उसके सामने आ गई। इसलिए कि जब कभी वो किसी ख्याल के जादू को महसूस करके चौंक कर उठा और कलम उठाकर कागज़ पर झुका तो ख्याल को लफ्ज़ में मुंतकिल करते करते उसका सारा जादू गायब हो गया और उसने अपने आगे कागज़ पर कीड़े मकोड़ों की तरह फैले हुए बेजान बेअसर लफ्ज़ों को बदमज़गी से देखा और सकते में आ गया। और फिर उसने सर उठाकर बाहर की उन बदलियों को तलाश किया जिनके आने में अभी देर थी और हमेशा उसने हैरान होकर सोचा कि उसका बाप, जिसने कभी एक किताब भी ना लिखी थी, कैसे इन सब बातों का इल्म रखता था। वो बदलियां कभी ना आई थीं, वो लफ्ज़ कभी उसको ना मिला जिसकी तलाश में वो था। वो काटा छाटा हुआ, धुला धुलाया हुआ, साफ सुथरा, मुख्तसर और तुंद और कवी, ठोस धात का गढ़ा हुआ लफ्ज़ जिस पर नज़र डालो तो सांस ले और ज़बान पे लाओ तो जी उठे और दिल की तरह धड़के, वो लफ्ज़ सिर्फ उसके ख़याल में जादू जगाता रहा था। उसके दिल में ये इल्म रहा था कि लफ्ज़ में बड़ा जादू होता है, मगर इस बात का उसे पता चला था कि लफ्ज़ लिखना बड़ा कठिन काम है। उसने हज़ारों कीड़े मकोड़े फैलाए और मशहूर भी हुआ, मगर दूसरे बड़े बड़े और मशहूर किताबें लिखने वालों की तरह हमेशा नाकाम रहा था। बाबा, उसका बेटा उसकी टांगों के गिर्द बाजू लपेट कर खड़ा हो गया। क्या कर रहे हैं? सोच रहा हूँ बेटे। क्या सोच रहे हैं बाबा? क्या सोच रहा हूँ? उसने आंखें सुकेड़ कर फसल के ऊपर ऊपर देखते हुए जहन पर जोर डाला। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बच्चे ने दोहराया। वो ज़मीन पर बैठ गया। बैठ जाओ बेटे, उसने कहा। फिर उसने एक टूटी हुई खुश्क टहनी उठाकर उससे सुहागा फिरे हुए खेत की सतह पर एक गोल दायरा खींचा। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, उसने कहा। यह दायरा आदमी का बुनियादी रवैया है और इसी दायरे में आदमी की सारी सोच बंद है। इस दायरे से बाहर नामालूम की दुनिया है, अंधेरा है। फिर उसने दायरे के मुहीत पर करीब करीब 2 निशान लगाए। उन निशानों के दरमियान ये मुख्तसर सा इलाका भलाई का इलाका है। यहाँ से फिर उसने दाएं तरफ मुहीत के साथ साथ लकड़ी घुमाई, जुल्म शुरू होता है, और यहाँ से उसने बाएं तरफ लकड़ी घुमाई, मनफी अच्छाई शुरू होती है। इन तीनों इलाकों की आपस की हदें बड़ी बारीक और तकरीबन बेमालूम होती हैं, इतनी कि यहाँ से देखने पर सब आपस में गड़मड़ होते हुए मालूम होते हैं, मगर इनमें एक चीज़ मुश्तरक होती है, आदमी का बुनियादी रवैया। भलाई हो, बुराई हो या जुल्म हो, आदमी का बुनियादी रवैया जारहाना ही रहता है। चुनांचे हम सोचते भी हैं तो कुछ नहीं सोचते। कुछ भी नहीं, बच्चे ने दोहराया। हाँ, जब तक आदमी का बुनियादी रवैया बदल नहीं पाता तब तक ये दायरा नहीं टूटता, और तब तक उससे बाहर के नामालूम इलाके में हमारी रसाई नहीं होती, जो बहुत बड़ा इलाका है, और उस दायरे की जिसके सामने कोई हकीकत नहीं और जहाँ ज़िंदगी की असल नस्ल बातों का इल्म रहता है।
سمجھے؟ بچہ بے یقینی سے ہنسا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے بیٹے کی گردن میں بازو ڈالا اور وہ واپس شہر کو مڑے۔ اسے پتا تھا کہ بچے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر طمانینت سے دل میں مسکرایا کہ عمر میں کبھی نہ کبھی وہ ضرور کہیں نہ کہیں ان باتوں کے روبرو آ کھڑا ہوگا اور سمجھ جائے گا، اور پھر وہ اپنے باپ کو یاد کرے گا۔ واپسی پر اب وہ دوسرے راستے پر دوسری پگڈنڈیوں پر چل رہے تھے، جو بہرحال سڑک پر اسی جگہ جا کر نکلتی تھیں جہاں سے انہوں نے کھیتوں میں قدم رکھا تھا۔ بچہ اب اس کے بازو کے حلقے سے نکل کر دوڑتا ہوا بہار کے خود رو پھول توڑ توڑ کر جمع کر رہا تھا۔ پگڈنڈی کے دونوں کناروں پر السی کے شوخ سرخ رنگ کے ننھے ننھے نازک پھول ہزاروں کی تعداد میں اگے ہوئے تھے، جن پہ نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ بیچ میں لالا کے کئی بڑے بڑے سرخ پھول تھے، جن میں کہیں کہیں بنفشی پھولوں کے چھینٹے بھی تھے۔ ایک جگہ جنگلی گلاب کا پودا تھا، جس کا پھول توڑتے توڑتے کانٹا اس کے بیٹے کی انگلی میں چبھ گیا اور وہ ہلکی سی چیخ مار کر انگلی کو اس جگہ سے چوسنے لگا جہاں پر خون کا ننھا سا قطرہ ابھر آیا تھا، جس میں سورج چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کی انگلی کو دیکھا اور اسے خون چوس جانے کی ہدایت کر کے احتیاط سے گلاب کا پھول توڑا اور بچے کو دیا، جو اس نے لے کر اپنے گلدستے میں لگا لیا اور انگلی چوستے ہوئے آگے آگے چلنے لگا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیاں ناک تک لے جا کر انہیں سونگھا۔ اس گلاب میں خوشبو نہیں تھی جو دوسرے گلاب میں ہوتی ہے، اس نے سوچا۔ اسے اپنا باپ یاد آیا، جو جب تک زندہ رہا اپنے شکار کے مہنگے شوق میں پیسے اڑانے اور کوئی کام کاج نہ کرنے کی بنا پر کنبے بھر میں اچھی نظر سے نہ دیکھا جاتا رہا، جس کی غیر ذمہ داری اور نکٹو پن کی شکایتیں اس نے اپنی ماں تک سے سنی، جس کو عمر بھر صرف بھرپور طور پر زندگی گزارنے اور اس کے فلسفے پر غور کرنے کا شوق رہا، جس نے وہی کیا جو چاہا اور جو درست خیال کیا، اور جو شاید تھا بھی عین درست ہی آخر کار۔ اس نے جنگلی گلاب کے پودے کے پاس کھڑے کھڑے دور آگے پگڈنڈی پر اپنے بیٹے کو دوڑ دوڑ کر خودرو پھول جمع کرتے ہوئے دیکھا، اور اس نے سوچا، بیٹوں کو باپ کے شکرانے کے لیے اس کی دولت اور عزت اور اس کے رتبے اور شاید اس کے کارناموں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو صرف اس خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف ایک بار سچے گلاب کو چھونے سے ہاتھوں میں لگی رہ جاتی ہے، اور جس کا آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، مگر بعد میں جب انجانے طور پر ہاتھ کہیں سانس کے سامنے سے گزرتا ہے تو خوشبو کا احساس ہوتا ہے، اور آدمی چونک کر سارے بدن پر اسے تلاش کرتا ہے اور پوروں تک پہنچ جاتا ہے اور انہیں سانس پر رکھ کر سونگھتا ہے، اور اسے یاد آتا ہے کہ اس کے ماضی میں کہیں ایک گلاب کا پھول بھی تھا، اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ بچہ اس کو پیچھے پگڈنڈی پر رکے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ بابا، اس نے آواز دی۔ وہ غیر ارادی طور پر داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو ناک کے قریب لے گیا۔ بابا، اس کے قریب آنے پر بچے نے پوچھا، وہاں کیا کر رہے تھے؟ سوچ رہا تھا بیٹے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ بچے نے شرارت سے سوال کیا اور بھاگ اٹھا۔ دوڑ شروع کرنے سے پہلے اس نے حلق سے خوشی کی گہری گونجدار آواز پیدا کی، جو کچھ بیل کے ڈکرانے سے مشابہ تھی۔ ابھی تیز، ابھی ہولے دوڑتے ہوئے انہوں نے کئی کھیت پار کیے۔ اس رستے پر گیہوں اور چنے کے کھیت تھے، اور ایک کھیت میں چند بچے کچے سبز چنوں کو آگ لگا کر ان کی ہولیں بنا رہے تھے۔ کھیت کے کنارے کنارے بھاگتے ہوئے اسے ہولیں بنانے کی گرم گرم رسدار خوشبو آئی، اور اس نے چند لہجے رک کر خوشی اور اداسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ چنے کے جلتے ہوئے پودوں کو اور اٹھتے ہوئے دھوئیں کو اور اس کے چاروں طرف گھیرا ڈالے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے مشتاق چہروں والے بچوں کو دیکھا۔ اس کا بیٹا بھی رک کر کمر پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر دوڑ پڑا۔ آگے خضرا پھولوں کی بہت سی کیاریاں اور کئی خالی اور تیار کھیت آئے، اور بہار کی اٹھتی ہوئی ہوائیں ان کے چہروں کو چھوتی ہوئی گزرتی رہیں۔ آخر وہ کھیتوں کو چھوڑ کر سڑک پر آ نکلے اور پاس پاس کھڑے ہو کر ہانپنے اور ہنسنے لگے۔ اس کے بیٹے نے کس کر 2-3 مکے اس کی رانوں پر لگائے اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اب سورج ڈھل رہا تھا، سڑک تقریباً خالی تھی اور دھوپ میں گرم ہو چکی تھی۔ صرف چند کسان اپنی عورتوں کے ہمراہ شہر سے خریداری کر کے لوٹ رہے تھے۔ مرد لاٹھیاں کندھوں پہ رکھے اور ان سے گٹھریاں لٹکائے، اور عورتیں مٹی کی ہانڈیاں ایک کے اوپر ایک سروں پہ رکھے، جوتیاں ہاتھوں میں پکڑے سڑک کے کنارے کنارے پل کی ڈھلان اتر رہی تھیں۔
اس نے اپنے بیٹے کی گردن میں بازو ڈالا اور آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھنے لگا۔ پل پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ سامنے اس کا شہر تھا جس پہ اب سورج چمک رہا تھا۔ اس نے سستانے کے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے اور مڑ کر آخری بار دور دور تک سپہر کے چمکتے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ گیہوں اور چنے کا سبزہ اور السی کے پھولوں کا لالا اور بیبو خضرو پھولوں کا زردہ اور ہل چلی ہوئی زمین کی بادامگی اور پھلدار درختوں کی سیاہی اور اوپر آسمان کا نیلم اور بہار کی بدلیوں کا براق، ایک ایک کر کے اور پھر سب کے سب ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں کھب گئے، اور اس نے ایک طویل لمحے تک اس دھڑ دھڑ دھڑکتی سانس لیتی ہوئی عجیب و غریب سرزمین کو دیکھا، اور اسے اس شخص کا خیال آیا جسے ایک دفعہ اس نے دیکھا تھا۔ اس شخص کے چہرے پہ رنگ اور آنکھوں میں بے پناہ چمک عود کرائی تھی، اور وہ آخری دموں پر تھا اور بڑا صحت مند اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے آنکھیں ڈھانپ لیں اور کئی لمحوں تک کھڑا اس منظر کو دل میں جذب کرتا رہا، پھر پلٹ کر پل کو پار کرنے لگا۔ آج صبح سویرے وہ اس شہر میں موسمی پرندے کی مانند وارد ہوا تھا۔ الگ صبح جب بازار اور گلیاں ابھی خالی تھیں اور صرف فجر کی نماز سے لوٹنے یا صبح کی سیر کو جانے والے اکا دکا لوگ خاموشی سے کیکر کی داتن چباتے ہوئے آ رہے تھے، اور ابھی دن کا اجالا بھی نہیں پھیلا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے اور اپنا سوٹ کیس اٹھائے اجنبیوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ میونسپلٹی کے بھنگی ازلی طور پر جھکے جھکے بازاروں میں جھاڑو دے رہے تھے اور گلیوں کی نالیاں صاف کر رہے تھے۔ ایک گوالا دودھ کے بڑے بڑے کمنڈل دونوں ہاتھوں میں لٹکائے ان کے بوجھ سے جھولتا ہوا تیز تیز چلا جا رہا تھا۔ ایک فقیر بلند خوابیدہ آواز میں بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ اس نے سوٹ کیس آہستہ سے گھر کے دروازے کے آگے اینٹوں کے تھڑے پر رکھ دیا اور رک کر ان پرانی مانوس آوازوں کو سننے لگا۔ 20 برس گزر گئے تھے، مگر دن کی یہ ساری اولین آوازیں وہی تھیں جن کو وہ اپنے لڑکپن میں فجر کے وقت اپنے بستر میں کسمساتا ہوا سن کر جاگا کرتا تھا یا جاگ کر سنا کرتا تھا۔ دروازے کے آگے سر نیوڑائے کھڑے کھڑے چند لمحوں کے لیے اس کے پاس نیم خوابیدگی کا وہ لذیذ اور غیر حقیقی عالم لوٹ آیا تھا جس میں سونے اور جاگنے اور سننے کے عمل کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جو یہاں سے جانے کے بعد اس کو کسی خوابگاہ میں اور کسی بستر میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر 2 انگلیوں سے ہولے ہولے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ اس کا بیٹا حیرانی سے چاروں طرف محلے کے اونچے اونچے مکانوں کو دیکھ رہا تھا۔ 2 سفید کبوتر کسی منڈیر سے اڑ کر مدھم آسمان پر سے گزرے۔ کسی نے اوپر کی منزل کی کھڑکی کھولی۔ کون ہے؟ ایک لڑکی نے کھڑکی سے سر نکال کر سوئی سوئی آواز میں پوچھا۔ میں ہوں، وہ سر اٹھا کر احمقوں کی طرح بولا۔ لڑکی کا چہرہ غائب ہو گیا اور کھڑکی کے بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، پھر زینے پر قدموں کے اترنے کی آواز ابھری، پھر دروازہ کھلا۔ ماموں جان، لڑکی نے سانس روک کر زیر لب کہا۔ اس نے متلاشی نظروں سے اس لمبے قد اور چھریرے بدن کی نوجوان لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اور پہلی بار شعوری طور پر اسے اتنی عمر کے گزر جانے کا احساس ہوا۔ اس نے سوٹ کیس اٹھا کر ڈیوڑی میں رکھا اور اس اجنبی لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اوپر کی منزل پر ایک دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی مدھم سی آواز آئی۔ اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ پتھر کے زینے اور دیواروں کے لاوقت رنگ اور روغن کو دیکھ کر آنن فانن وہ 20 برس کو جیسے ایک جست میں پھلانگ کر اپنے لڑکپن میں جا کھڑا ہوا، اور سر جھکا کر آہستہ آہستہ قدم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کو اجنبیت اور مانوسیت کا وہ عجیب و غریب ملا جلا احساس ہوا جو لمبی جلا وطنی کے بعد گھر آنے والے کا ہوتا ہے، اور جو صرف کان اور آنکھ ہی میں نہیں، بدن کی ساری جلد پر اور اس کے نیچے لہو کی سرسراہٹ تک میں محسوس کیا جاتا ہے، اور جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وقت یکسر کم ہو جاتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زینے کے اوپر اس کی بہن چوکھٹ کا سہارا لیے اس کی منتظر کھڑی تھی۔ اس کا سر آدھے سے زیادہ سفید ہو چکا تھا اور اس کے چہرے کی جلد ڈھیلی پڑ گئی تھی، اور اس کی بڑی بڑی پھیلی ہوئی آنکھوں میں وہ خلا تھا جو دکھی عورتوں کی آنکھوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے دوسری سیڑھی پہ رکا، دن کے بڑھتے ہوئے اجالے میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس سے صرف 5 سال بڑی تھی، اور اس کو وہ لمبے قد اور چھریرے بدن کی چلبلاتی ہوئی جوان لڑکی کے روپ میں چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت دوسری بار
उसे उम्र के गुजरने का धचका लगा। फिर उसकी बहन की कांपती हुई कमज़ोर आवाज़ आई, सईद, और उसे पता भी न चला कि कब वो हिला और आखिरी 2 सीढ़ियों को फलांग कर उसके करीब पहुंचा और ढीले लिबास में हड्डियों के उस ढांचे को महसूस करके उसका दिल जैसे लहू से बिल्कुल निचुड़ गया और वो बच्चों की तरह उसके साथ लिपट गया। उसे सिर्फ इतना पता चला कि वो खस्ता हड्डियों के हल्के फुल्के हिचकियां लेते और हिचकौले खाते हुए नाताकत बदन को अपने जिस्म के साथ थामे खड़ा है और उस खुशबू को सूंघ रहा है जो फजर की सोती जागती आवाज़ों की तरह पुरानी और लजीज और मानूस है, और जो सिर्फ दूध पीते बच्चों या अपनी बहनों से आती है जिनके साथ आप बचपन में सोए और लड़कपन में खेले हों। एक बार जब उसने सर उठाकर बेमुद्दा सामने देखा तो उसे सिर्फ इतना पता चला कि छरेरे बदन की लड़की और उसका बेटा साथ साथ खड़े आंखें फैलाए परेशानी से उन दोनों को देख रहे हैं, और सहन के कोने से जो आसमान का टुकड़ा नजर आ रहा है उस पर 2 सुनहरी कबूतर खुशी से कलाबाजियां खा रहे हैं। इस तरह उसको जानने की ख्वाहिश किए बगैर पता चला कि सूरज निकल आया है और दिल गीला कपड़ा है जो बल देकर निचोड़ा जा रहा है। दरअसल उसे कुछ भी पता न चला था कि एक ही रंगो बू के 2 जिला वतन बदनों में वक्त यकसर गुम हो चुका था। फिर बाद में वो बड़े कमरे में बैठा नाश्ता कर रहा था और उसकी बहन उसके सामने बैठी उसके बच्चे को गोद में लिए बातें कर रही थी। तुम्हारा खत मिल गया था, वो कह रही थी, और वो घूंट घूंट चाय पीता हुआ कमरे में चारों तरफ देख रहा था। कमरे के सारे सामान में से सिर्फ एक वो कोने में खड़ी हुई अखरोट की लकड़ी की भारी अलमारी थी जिससे वो वाकिफ था। बाकी सब बदल चुका था। वो दिन उसे आज भी याद था जिस रोज़ ये अलमारी उनके घर में वारिद हुई थी और ऊपर की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते तंग जीने में फंस कर रह गई थी, और जीने के ऊपर उसका बाप खड़ा पसीने में शराबोर 8 जोर लगाते हुए मजदूरों को यूं तंदही से हिदायत दे रहा था जैसे मैदान जंग में शायद कोई जर्नैल। उस रोज़ वो स्कूल से ज़रा देर से लौटा था और जल्द अज जल्द ऊपर पहुंचना चाहता था कि उसे सख्त भूख लगी थी, मगर आधे जीने में ये बहुत बड़ी और भारी सी अलमारी फंसी पड़ी थी जो न ऊपर जाती थी न नीचे, और न ही गुजरने का कोई रास्ता देती थी किसी को। और 8 पहाड़िए जिनके पसीने में भीगे हुए चीथड़े लटक रहे थे और फड़कते हुए गीले पट्टे नीम अंधेरे में चमक रहे थे, और जिनके जिस्मों से मेहनत और गुर्बत की तेज बिसांद आ रही थी। 4 अलमारी के आगे और 4 पीछे अपने हिमाकत ज़दा चेहरे लिए बौखलाए खड़े थे और उसके बाप की गुस्सैली कड़कदार आवाज़ पर झुक झुक कर गैर यकीनी हाथों से अलमारी को टटोल रहे थे। वो आहिस्ता से मुस्कुराया। उस अलमारी के दरवाज़ों की वार्निश शुदा सतह पर अखरोट की लकड़ी की टेढ़ी मेढ़ी सियाह धारियाँ ऊपर से नीचे तक चलती थीं, और उसके अंदर सालहा साल तक खीस और दरियाँ और चादरें और पतली पतली दुलाइयाँ, और नीचे के खाने में पलंग के रोगनी पाए और एक पुराना और टूटा हुआ बैंजो रखे जाते रहे थे। और जब उसे खोलते थे तो अंदर से अखरोट की लकड़ी और कच्चे सूत की मिली जुली तेज बू आया करती थी जो बाहर की किसी बू से मेल न खाती थी। चाय का आखिरी घूंट भरते हुए बेख्तियार उसका जी चाहा कि उठकर जाए और अलमारी का दरवाज़ा खोलकर देखे कि अब उसमें क्या रखा जाता था और उसकी बू अब भला कैसी थी। तुम अपनी बीवी को नहीं लाए, उसकी बहन कह रही थी, और वो जवाब में पता नहीं क्या कहे जा रहा था क्योंकि उसकी उम्र सारी नाक और कान और आंख में सिमट कर आ गई थी, और वो नज़रों से उस लंबी और छरेरी लड़की का ताक़ुब कर रहा था जो उसकी बहन का पहला रूप था, जो उस कमरे में सालहा साल तक उसका कमरा रहा था। आ जा रही थी और झुकी हुई अजनबी और मानूस नज़रों से उसे और उसके बेटे को ताक रही थी। उसके कमरे की एक दीवार लकड़ी की थी जो गुस्ल खाने को अलग करती थी और जिस पर हाथ मारो तो सारी लरस जाती थी। दूसरी दीवार में शीशे की अलमारी जड़ी थी जिसमें आदमी पूरे कद से खड़ा दिखाई देता था, और उसे खोलो तो अंदर कुरान मजीद पड़ा होता था, और निचले खाने में पता नहीं किसकी एक टूटी हुई तस्बीह पड़ी रहती थी। गली वाली दीवार में 2 खिड़कियां खुलती थीं जिनमें जाली लगी हुई थी और जिनके रास्ते फजर की धुंधली ख्वाबीदा आवाज़ें आया करती थीं। और एक बार बहुत फजर को सामने वाले घर में मेहमान उतरे थे और उनका लौंडा खुशी के मारे गली में से गाता हुआ गुजरा था, दिल वाले, और उसने अपने बिस्तर में सोए सोए तकरीबन ख्वाब में ये आवाज़ सुनी थी और आहिस्ता आहिस्ता जाग पड़ा था और उस सुर को बार बार दिल में दोहराता रहा था, हत्ता कि उस आवाज़ का एक बदन बन गया था और एक रंग निकल आया था जो पीला था और एक उम्र के गुजरने पर भी पीला ही रहा था। और यूं उसे पता चला था कि माजी का रंग पीला होता है।
اس کا جی چاہا کہ وہ ناشتے کی تشتری الٹ دے اور بھاگ کر جائے اور اپنے کمرے کے دروازے سے جھانک کر دیکھے کہ اب وہ بھلا کیسا تھا اور اس میں کیا کچھ رکھا تھا۔ تیرے سر میں سودا تھا سعید، اس کی بہن تعصب سے کہہ رہی تھی، تو اپنے بابا پر گیا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آتش دان پر اس کے ماں باپ کی بڑی بڑی تصویریں رکھی تھیں جن کے چہروں پر لازوال مسکراہٹیں تھیں اور جو عرصہ ہوا مر چکے تھے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اس کی بہن کا شوہر، جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہ تھا، آئندہ بھی کبھی دکھائی نہ دے گا، چنانچہ اب وہ اس سے کیا کہہ سکتا تھا بھلا۔ اس نے جمائی لی اور چپکے سے جا کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جوتے اتارے بغیر گہری نیند سو گیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس کے جوتے اترے ہوئے ترتیب سے پلنگ کے آگے رکھے تھے اور کمرے کے سارے دروازے بند تھے، اور باہر صحن میں اور باورچی خانے میں اس کی بہن اور بھانجی اور کام کرنے والی عورت سب دبے پاؤں چل پھر رہے تھے، اور اس کا بیٹا کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس نے اپنی بہن سے 2 گھنٹے کی اجازت لی اور باہر نکل آیا۔ بازار تک آتے آتے اسے 4 آدمی ملے جنہوں نے دونوں باپ بیٹوں کو غور سے اوپر نیچے دیکھا اور خاموشی سے گزر گئے۔ بازار میں داخل ہونے سے پہلے اسے شدید حجاب آلود اجنبیت کا احساس ہوا، اور اس نے فیلٹ ہیٹ کو آنکھوں پر کھینچا اور کوٹ کا کالر اٹھا لیا اور جیبوں میں ہاتھ دیے دیے بازار اور سارے شہر میں سے گویا سلیمانی ٹوپی پہنے پہنے گزر گیا۔ کسی نے اسے نہ پہچانا تھا، اور اس سے اسے عجیب سے رنج مگر عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی دوبارہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے فیلٹ ہیٹ کو آنکھوں پر کھینچا، کوٹ کا کالر اٹھایا اور ہاتھ جیبوں میں ٹھونس کر پل سے اترنے لگا۔ اسی طرح اپنے فیلٹ اور کوٹ کی آڑ میں اس نے گول سڑک کے کنارے کنارے آدھے شہر کا چکر کاٹا اور بازار میں داخل ہوا۔ سڑک پر گھوڑوں اور موٹر گاڑیوں کی گرد اڑ اڑ کر اس کے ہیٹ اور کوٹ کے بازوؤں پر جم گئی تھی، اور اس روز کی آخری دھوپ میں ذرہ ذرہ چمک رہی تھی۔ سورج کے گرد بادل جمع ہو رہے تھے۔ بازار میں اس نے رحیم شربت والے کو پہچانا جس نے داڑھی رکھ لی تھی اور داڑھی سفید تھی۔ وہ اپنے پرانے مستقل انداز میں گدی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پنکھی تھی جس سے وہ اپنے آگے پڑی ہوئی رنگ برنگے دیسی شربتوں کی بوتلوں پر بھنبھناتی ہوئی مکھیوں کو اڑاتا جا رہا تھا۔ رحیم شربت والے نے ایک دفعہ اسی جگہ پر تنے تنہا 60 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا تھا، مگر اس زمانے میں رحیم ململ کا کرتا پہنتا تھا اور اس کے پٹھوں کی مضبوط ڈھلان اور شانوں کی گولائی اور بازوؤں کی مچھلیاں ململ میں سے صاف دکھائی دیتی تھیں۔ اب اس کے چہرے پہ سفید داڑھی تھی اور وہ مشکل سے پہچانا جاتا تھا۔ فیلٹ کی آڑ میں اس نے کئی اور لوگوں کو پہچانا جو اپنی پرانی دکانوں پہ اپنے مستقل انداز میں بیٹھے تھے۔ کئی لوگوں نے اسے دیکھا اور گزر گئے، اور پھر مڑ کر اس کی چال سے کچھ اندازہ کرنے اور یاد کرنے کی کوشش کی، مگر 20 سال ایک عمر ہوتی ہے جو بچوں کو جوان اور جوانوں کو بوڑھا اور یادوں کو کند کر دیتی ہے۔ وہ سیدھا گھر جانے کے بجائے داہنے ہاتھ کی ایک گلی میں مڑ گیا۔ گلی کا فرش اونچی نیچی اینٹوں والا اس کا سارا لاپرواہ ماضی تھا جس پر ان گنت پرانے قدموں کے نشان تھے جن میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اس نے گلی کو تقریباً خالی پا کر ہیٹ ماتھے پر اونچا کیا اور انگلیاں اپنے بیٹے کے بالوں میں دوڑائیں۔ بازار کا اونچی نیچی آوازوں والا اٹھتا اور دبتا ہوا شور پیچھے جا رہا تھا۔ اب یہاں پہ گلی کی مخصوص آوازیں تھیں۔ دونوں طرف کے چوباروں کی کھڑکیوں میں آمنے سامنے بیٹھ کر سبزی بناتی اور آہستہ آہستہ باتیں کرتی اور گلی میں سے گزرنے والوں کو جھانکتی ہوئی عورتوں کی مخمور آوازیں، اور اندر کسی کسی کواڑ کے کھلنے اور بند ہونے کی پراسرار دھمک، ٹھنڈے اندھیرے کمروں میں انگنت سستاتے اور اندیکھی محبت کرتے ہوئے مردوں اور عورتوں کی پراسرار دھمک، اور سپہر کا سناٹا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ پرانے وقتوں کی مانند بازو پھیلا کر بھاگتا اور شور مچاتا ہوا اس گلی میں سے گزرے، مگر وہ حجاب آلود اجنبیت کا احساس پھر اس کے آڑے آ گیا، اور وہ بازو اپنے بیٹے کی گردن میں ڈالے احتیاط سے پرانے نشانوں پہ قدم رکھتا ہوا کڑی مستقل چال سے جو ادھیڑ عمری کی اور زیارت کے سفر کی چال ہوتی ہے گزرتا رہا، اور چوباروں کی کھڑکیوں میں ٹیک لگائے بیٹھی لڑکیوں نے سانس روکے بغیر گردن لمبی کر کے اس باپ بیٹے کو جھانکا اور دھیان ہٹا لیا، اور دوپہر کے کھانے کے بعد خنک تاریک کمروں میں محبت کرنے اور پھر گہری نیند میں بڑبڑانے والے انگنت مردوں اور عورتوں کو ان کا پتہ بھی نہ چلا۔ اب یہ اس کے دوست اوم کا گھر تھا جس کی بہن پشپا ہر سال اس کے راکھی باندھا کرتی تھی، اور اب وہ لوگ پتہ نہیں کہاں تھے۔
उस वक्त वो सब लोग प्राइमरी में पढ़ा करते थे और हफ्ते में हमेशा 1-2 रोज़ पुष्पा उससे कहती, आज हमने तरकारी पकाई है, और वो सीधा उनके घर चला जाता और उनके दालान के ठंडे फर्श पर बैठकर वो तीनों हल्की हल्की गोल चपातियों के साथ पीतल के झिलमिलाते हुए बर्तनों में तरकारी खाते और बाद में उनके चौबारे की सीढ़ियों पर बैठकर खेलते, और उसके घर वालों को उसकी फिक्र भी न होती, क्योंकि उस जमाने में उसके 2 घर थे, एक अपना और एक ओम और पुष्पा का। उसने रुक कर खुले दरवाजे में से अंदर झांका। दालान और चौका और एक कोठरी और दाएं तरफ को ऊपर जाता हुआ जीना, सब जगहें वही थीं, सिर्फ कुंबा अजनबी था। दालान के फर्श पे बैठकर चरखा काटती हुई बूढ़ी औरत ने अपनी बेरंग आंखें उठाकर उसे देखा। क्या है भाई? वो छत की कड़ियों पे नज़र दौड़ाता रहा। किसको देखते हो भाई? बुढ़िया ने दोबारा पूछा। किसी को नहीं बीबी, उसने आहिस्ता से कहा। चरखे के पास रुई के ढेर को देखकर उसने बेख्याली से सोचा, ये शायद उस साल की है। फिर उसने अपने बेटे के बालों में उंगलियां दौड़ाईं और चल पड़ा। उस घर से एक खुनुक सी नामालूम सी बू आया करती थी, जो ओम और पुष्पा से भी आती थी। उसने याद किया, और जब कभी वो दोपहर का खाना खाकर सो जाया करता तो फिर जागने पर आंखें खोलने से पहले ही उसे पता चल जाता था कि वो इस घर में है, और फिर आंखें खोलकर पीतल के कटोरों और थालियों को तारीक चौके की दीवारों पर झिलमिलाते हुए देखता था और उठकर बैठ जाता था। और अब ये घर अजनबी और बेबू हो चुका था, जो कभी उसका अपना था। उसने सोचा, सब चीज़ें वही थीं, सिर्फ बू उड़ चुकी थी। उसने दिल में कहा, बू जो लामकाम होती है मगर बदन ज़रूर रखती है, जो सफ़र करती रहती है मगर मरती भी है। अब वो अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। उस स्कूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उनके घरों के पास था, चुनांचे उस इलाके के सब बच्चे यहीं से तालीम शुरू करते थे। ये स्कूल का पिछवाड़ा था, जहाँ उसका एक दरवाज़ा और बाकी खिड़कियाँ थीं। दरवाज़ा लोहे की सलाखों का बना हुआ था, जैसे जेलों या ख़जानों का होता है, और खिड़कियों में भी सलाखें लगी थीं। स्कूल का असल गेट पीछे की तरफ था, जहाँ से गोल सड़क गुजरती थी। उसने बच्चे के कंधे से हाथ उठाया और जाकर खिड़की की सलाखों को पकड़कर खड़ा हो गया और कैदियों की तरह उनसे मुंह लगाकर अंदर देखने लगा। स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी और चपरासी कमरों को बंद कर रहे थे, और बरामदों में मास्टर अपनी अपनी साइकिलों पे झुके गप्पे मार रहे थे। ये 4था दर्जा था। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। बेतरतीबी से पड़े हुए बदरंग डेस्कों पर सियाहियों के धब्बे थे और ब्लैक बोर्ड पर तकसीम का एक सवाल हल किया हुआ था, जो फिर डस्टर से आधा मिटा दिया गया था। सामने दीवार पर अल्लामा इकबाल की तस्वीर टेढ़ी होकर लटक रही थी। ये 4था दर्जा है, उसने दिल में दोहराया। यहाँ वो 1 साल तक बैठा रहा था, और उसके साथ एक लड़का बैठता था जिसके कपड़ों से गंदे सौफ की स्याही की बू आया करती थी, मगर उससे आगे जो लड़का बैठता था उससे गीली गाचनी और ताज़ा तराशी हुई कलमों की खरी खरी खुशबू आया करती थी, जो उसे बड़ी अच्छी लगती थी। मगर उसकी दोस्ती सिर्फ ओम और पुष्पा से थी, जो दूसरी कतार में बैठते थे, और उनके अपने दोस्त थे जो दूसरी कतार के थे, और आधी छुट्टी के वक्त नलके के गिर्द सब जमा होकर अपनी अपनी तख्ती पर गाचनी मलते थे, और जब कोई तख्ती पर हाथ फेरने के लिए गाचनी की डली को एक तरफ रखता तो चुपके से उसे उठाकर अपनी तख्ती पर मल लेते थे और फिर वहीं रख देते थे, और हुजूम की गड़बड़ में किसी को पता भी न चलता था। उसने आहिस्ता से सलाखों से मुंह उठाया और हाथ से उस जगह को मला जहाँ उसके माथे पर सलाखों के निशान पड़ गए थे। फिर उसने अपने बेटे के बालों में उंगलियां दौड़ाईं और आहिस्ता से हंसा, और वो दोनों फिर गली में चलने लगे। अब ये वो मकान था जो स्कूल के साथ लगता था और जो उसके लिए बड़ा इसरार रखता था। उस मकान को देखते ही उसे वो शख्स याद आ गया जो यहाँ रहा करता था। वो 45-50 के लगभग दुबला पतला और लंबे कद का आदमी था, जो खाकसारों की वर्दी पहने रहता था, जिसकी जेबों में हर वक्त उर्दू की अखबारें और पर्चे ठुसे रहते। उसके पास एक साइकिल होती थी जिसमें चंद पुरानी ऐनकें लटकी रहती थीं। कहने को वो ऐनकों का कारोबार करता था, मगर किसी ने उसको कभी ऐनकें बेचते हुए न देखा था। उसका सिर्फ एक काम था कि बाजार में साइकिल लेकर चलते चलते चंद कदम पर रुक जाता और अपनी गहरी आवाज़ में नारा लगाता, चोर उचक्का चौधरी और गुंडी रन पर धान, और फिर बच्चों के मासूम फातिहाना अंदाज में इधर उधर देखता था, और इर्द गिर्द के दुकानदार और गुजरने वाले लोग उसकी तरफ अपनाइयत से देखते थे और खिसिया कर हंसते थे कि जैसे वो उस नारे का निशाना न होने के बावजूद उसमें शरीक थे।
وہ شخص بھی نعرہ لگانے کے بعد خوش دلی سے ہنستا اور گزر جاتا۔ اس شخص کے لہجے میں اور چہرے پر کوئی کڑواہٹ نہ ہوتی، بلکہ صرف خوش دلی اور بے ضرر طنز کے آثار ہوتے تھے جو اس کی شکل صورت اور چال ڈھال سے ذرا میل نہ کھاتے تھے۔ وہ ہر ایک کا دوست معلوم ہوتا، مگر کسی نے اس کو کبھی کسی کے پاس رکتے نہ دیکھا تھا۔ وہ لوگ صبح سویرے اسکول پہنچنے پر اس کو اپنی سائیکل کے ساتھ گھر سے نکلتے اور دروازے کو تالا لگاتے ہوئے دیکھتے اور کھڑے رہتے، جب تک کہ وہ گلی میں اتر کر اپنی گہری اور بلند آواز میں بلا ناغہ چور اچکا چودھری اور غنڈی رن پر دھان کا نعرہ لگا کر اور اپنے معصوم فاتحانہ انداز میں سارے بچوں پر نظر ڈال کر بازار کی طرف نہ چلا جاتا۔ جس روز وہ مرا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ 3 روز تک دروازہ اندر سے مقفل رہا تھا، اس نے یاد کیا، حتیٰ کہ تیسرے روز بو باہر نکل کر چاروں طرف پھیل گئی تھی اور سب سے پہلے اسکول کے ماسٹروں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور چند بچوں نے جو اس آواز پر جمع ہو گئے تھے انہیں بتایا کہ آج 3 روز سے انہوں نے چور اچکے چودھری کو نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ پہلے محلے کے لوگ جمع ہوئے، پھر پولیس آئی اور کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹانے اور آوازیں دینے اور درزوں میں سے جھانکنے کی کوشش کرنے کے بعد دروازہ توڑا گیا اور اندر وہ کرسی پر بیٹھا تھا جیسے عام لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ صرف اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا اور میز پر ایک کاغذ اور قلم رکھا تھا، اور کاغذ پر، یہ اس کو بہت بعد میں پتہ چلا تھا، لکھا تھا چور اچکا چودھری اور غنڈی رن پردھان۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے لوگوں کی ٹانگوں میں سے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی اور بو کا بھپکا اس کے منہ پہ پڑا تھا اور اس نے پلٹ کر نالی میں قے کر دی تھی، اور گو اس روز پشپا نے ایک چھوڑ 2 بار کہا تھا آج ہم نے ترکاری پکائی ہے، مگر وہ اس کی سنی انسنی کر کے سیدھا اپنے گھر چلا آیا تھا اور اس کے بعد کئی روز تک کچھ کھا پی نہ سکا تھا۔ وہ جلدی سے مڑا اور اپنی گلی میں داخل ہوا جس کے آخر پر اس کا گھر تھا۔ گلی میں دروازوں اور کھڑکیوں پر بیٹھی سپہر کی گپیں مارتی ہوئی عورتوں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس نے جھجک کر کوٹ کا کالر اٹھایا اور ہیٹ کو ماتھے پر کھینچ کر ہاتھ جیبوں میں دیے اور سامنے دیکھتا ہوا چلنے لگا۔ کوٹ کی دائیں جیب میں انگلیوں کی مدد سے اس نے پورے 6.25 آنے کے سکے گنے جو اب ساری دنیا میں اس کی کل دولت تھی۔ اب بادل سورج کے سامنے آ چکے تھے اور بارش کی خبر لانے والی مرطوب ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی۔ جب وہ اپنے دروازے پر پہنچا تو بارش کے پہلے قطرے اس کے ہیڈ پر پڑے۔ اس کا بیٹا دھپ دھپ کرتا اس کے آگے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کھڑکیوں کے چھجوں پر شور مچاتے ہوئے بارش کے قطرے بڑی تیزی سے گر رہے تھے اور انہیں جذب کرتی ہوئی خشک دیواریں سوندھی سوندھی خوشبو چھوڑ رہی تھیں جو ایک بیش بہا خوشبو تھی اور صرف موسم کے پہلے چھینٹوں پر اڑتی تھی اور پھر نکل جاتی تھی کہیں کی کہیں۔ اس نے زینے میں رک کر کئی لمبے لمبے سانس لیے اور گھر میں عورتوں کے ہنسنے کی مسرور آوازیں سنی۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی بھانجی کو دیکھا جو صحن میں لپک لپک کر رسی پہ پھیلے ہوئے گیلے کپڑے اتار رہی تھی اور چارپائیوں کو گھسیٹ رہی تھی اور ہنسے جا رہی تھی۔ اس کی بہن جو ایک دوسری عورت کے ساتھ برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی تھی اسے دیکھ کر بسم اللہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری عورت نے مڑ کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ دیے کندھے جھکا کر چلتا ہوا صحن پار کر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر پھر کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے وہیں کا وہیں جم کر رہ گیا۔ اس کا دل یکبارگی اچھلا اور پھر بیٹھ گیا اور پھر جیسے ہوا میں معلق ہو گیا اور وہ مڑ کر دیکھ بھی نہ سکا، صرف سر جھکائے دروازے میں کھڑا یاد کرتا رہا اور بارش کے قطرے اکا دکا اس کے ہیڈ پر بجتے رہے۔ نوری، اس کا ذہن گونج اٹھا، نوری۔ اس نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کیے مگر دیواروں کی وہ اولین نایاب خوشبو اب نکل چکی تھی۔ بہت آہستہ آہستہ وہ مڑا اور برآمدے کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی اس موٹی سی ادھیڑ عمر عورت کا پورا سامنا کر کے کھڑا ہو گیا۔ نوری، اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز پیدا نہ ہوئی۔ عورت مانوسیت اور حجاب کے ملے جلے تبسم کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ آنکھیں پھیلائے کھڑا دیکھتا رہا اور بارش کے قطرے لمحوں کی طرح اس کے بے تاثر چہرے پر گرتے رہے، ٹپ ٹپ ٹپ۔ سعید، پانی پڑ رہا ہے، پھر اس کی بہن نے کہا۔ وہ جیسے خواب کی حالت میں مڑا اور دہلیز پر قدم رکھ کر اندر داخل ہوا اور جا کر کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا بیٹا باہیں پھیلائے کرسی پر بیٹھا بے خیالی سے باہر بارش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جیبوں سے نکالے بغیر کھڑا رہا اور پانی کے اکا دکا قطرے اس کے ہیڈ پر سے کندھوں پر اور آستینوں سے فرش پر گرتے رہے، ٹپ ٹپ ٹپ۔ وہ اس وقت صرف 11 سال کا تھا
اور یہ بیل کی طرح بل کھاتی، پل پل تھرکتی، دھم دھم کرتی سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی اور بھاگ کر گلی سے گزرتی ہوئی شہد کے رنگ کی لڑکی تھی جو 11 سالہ دل کا اکلوتا سحر تھی، نوری۔ وہ بے خیالی سے ہنسا اور اس کا دل جیسے واپس اپنی جگہ پہ آ گیا اور وہ آسانی سے ہولے ہولے سانس لینے لگا۔ وہ اس سے کئی سال بڑی تھی اور اس سے بات بھی نہ کرتی تھی، مگر وہ گھنٹوں پہروں اپنے دروازے سے لگ کر کھڑا، چوبارے پہ، کھڑکی میں، دروازے پر، گلی میں، اپنے گھر، اس کے گھر، کہیں کہیں اس کی ایک جھلک کا منتظر رہتا تھا اور دیکھ لیتا تو بہت اداس ہو جاتا تھا۔ اس 11 سالہ بچے کے لیے اس لڑکی میں ایک ایسا جادو تھا جو شاید سنہرے رنگ کا تھا اور جو اس کی ماں یا بہن یا باپ یا کسی اور مرد اور عورت میں نہیں تھا۔ دن بدن، ماہ بماہ، سال بسال اس نے یاد کیا، وہ اس کی ایک جھلک کا منتظر رہا تھا اور وہ اس سے بے خبر رہی تھی قطعاً، حتیٰ کہ جب وہ گھر سے گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی وہ بھی گئی تھی، وہی پل پل تھرکتی ہوئی سنہرے رنگ کی سدا بہار شبی کہ اس کی اولین عورت تھی جو کبھی نہیں بھولتی۔ وہ دوبارہ ہنسا، جیسے کسی اندیکھی گرج کو سن کر انسنی کر رہا ہو۔ اس کے بعد کتنی ہی عورتیں اس کی زندگی میں آئیں اور نکل گئیں اور ایک کے بعد ایک کا سحر ٹوٹا، مگر ایک سحر قائم رہا اور ایک شبیہ لازوال رہی جو اس کے دل کے ایک کونے پر روشنی کے مینار کی مانند کھڑی رہی اور ہر پرانے سحر کے ٹوٹنے پر نئے سحر کی جانب اسے چلاتی رہی، اور جس کی جوانی کے زور پر وہ سدا جوان رہا تھا۔ اپنی ساری عمر اور عقل اور فہم اور تجربے کے باوجود اس کو کبھی اس بات کا خواب میں بھی خیال نہ آیا تھا کہ ایک روز دوبارہ وہ اسے دیکھے گا، اس طرح جیسے کوئی پتھر اڑتا ہوا آ کر ایک جڑے ہوئے شیشے پہ لگے، تڑاخ، اور شیشہ تڑخ کر کرچی کرچی ہو جائے، مگر اپنے فریم میں کھڑا رہے، جڑا جڑایا، جیسے ثابت و سالم، صرف سطح پر کرچیوں کی لکیریں پھیل جائیں چاروں طرف اور ہر کرچی سے ایک ٹوٹی پھوٹی شکل جھانکے، الگ الگ، کہیں آنکھ، کہیں ناک، کہیں کان، کہیں ہونٹ، جیسے کوئی خوفناک تصویر۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے آہستہ آہستہ سے گردن موڑ کر دروازے سے باہر دیکھا۔ برآمدے میں چارپائی اب خالی پڑی تھی۔ اس کی بہن ایک کرسی اٹھائے چلی آ رہی تھی جو اس نے لا کر اس کے پاس رکھ دی۔ نوری، اس نے اپنی بہن کو کہتے ہوئے سنا، تم نے پہچانا؟ بیچاری کا میاں۔ وہ سیدھا سیدھا کرسی پر بیٹھ گیا اور گریبان کے بٹن کھول کر آہستہ آہستہ چھاتی پر ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے کرچیوں کی لکیروں کو تلاش کر رہا ہو۔ باہر بارش لگاتار ہو رہی تھی اور دیواروں پر بچوں کے چوک اور گاچنی سے لکھے ہوئے نام اور نشان مٹتے جا رہے تھے۔ اس وقت بالکل ناقابل تشریح طور پر اس کو وہ شاندار مرغ یاد آیا جو شاید سنہرے سرخ رنگ کا تھا اور ایک دفعہ دریا کے کنارے پکنک پہ جا کر انہوں نے ذبح کیا تھا اور ذبح کر کے رکھا ہی تھا کہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح کہ گردن کٹی ہوئی تھی اور ایک طرف کو لٹکا ہوا سر پھندنے کی طرح اچھل رہا تھا اور وہ پر پھیلائے بھاگا جا رہا تھا۔ وہ سب کے سب اس کے پیچھے بھاگے تھے، مگر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دریا میں جا گرا تھا اور دریا وہاں سے ایک دم گہرا تھا اور ان میں سے جو دو ایک تیرنا جانتے تھے وہ آگ جلانے کے لیے لکڑی کی تلاش میں ادھر ادھر جا چکے تھے۔ چنانچہ مرغ پانی کی سطح پہ تیرتا تیرتا دریا کے بہاؤ میں شریک ہو گیا اور دور تک انہیں نظر آتا رہا تھا۔ وہ سب بے وقوفوں کی طرح منہ کھولے، سمن بکمن، کنارے پہ کھڑے دیر تک اسے دیکھتے رہے تھے اور پھر بعد میں خوب ہنسے تھے، اور اس نے حیرت سے سوچا تھا کہ مرغ پانی میں گرنے کے بعد ہلا تک نہ تھا تو پھر وہ اٹھ کر بھاگا کیسے تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ کئی سال گزرنے پر وہ مرغ اسے دوبارہ یاد آیا تھا، اور اس وقت وہ منظر ذرا بھی مضحکہ خیز نہ رہا تھا بلکہ بڑا شدید المناک ہو گیا تھا، جس نے اسے بہت اداس کر دیا تھا۔ اور اس نے ذرا حیرت سے سوچا تھا کہ چیزوں کے ساحل کہاں ہوتے ہیں کہ اتنی عمر تک نظر ہی نہیں آتے۔ وہ دوبارہ بے خیالی سے بے تاثر طور پر ہنسا، جیسے کوئی بچہ ڈری ڈری ہنسی ہنستے ہوئے قدم قدم کسی پالتو جانور کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بچہ کرسی کی پشت سے لگا لگا سو چکا تھا۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور ہاتھ کرسی کے بازوؤں پہ پھیلے تھے، اور وہ گہرے گہرے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جیسے باہر بارش ہو رہی تھی اور باہر بارش لگاتار ہوئے جا رہی تھی، جیسے سحر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے ہیٹ ماتھے پر اونچا کیا، کوٹ کا کالر بٹھایا اور کھونٹی سے برساتی اتار کر پہنی۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بہن نے پوچھا۔ ذرا باہر جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ بارش ہو رہی ہے سعید، بس ابھی آتا ہوں۔ سعید، اس کی بہن نے ملتجی نگاہیں اٹھا کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔
اب یہاں رہو گے نا؟ ہاں۔ اس نے بے خیالی سے بے ماں کے بچے پر ایک نظر ڈالی اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ پھر اچانک جیسے کچھ یاد آ جانے پر مڑا اور بڑی بے باکی سے بہن کی آنکھوں میں دیکھ کر ہنسا۔ ہاں، وہ بولا، اب میں یہاں رہوں گا، اور صحن پار کر کے سیڑھیاں اتر گیا۔ ڈیوڑھی میں اسے اپنی بھانجی ملی جو ہاتھ میں ایک خالی برتن لیے دوسرے ہاتھ سے شلوار کے پائچے اٹھائے بارش میں بھیگتی ہوئی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے اس کی ناک پکڑ کر آہستہ سے دبائی۔ کہاں گئی تھی بلی؟ لڑکی بیل کی طرح بل کھا کر مڑی اور پھر پہلی بار پوری مانوسیت سے ہنس کر بولی، ذرا ادھر گئی تھی ماموں۔ دروازے میں رک کر اس نے دوبارہ ہیٹ اتارا اور اسے خوب دبا کر سر کے پچھلے حصے پر رکھا۔ پھر اس نے ہاتھ پھیلا کر بارش کے زور کا اندازہ کیا۔ سامنے کے گھر میں ایک نوعمر لڑکا دروازے سے لگ کر کھڑا بڑی مشتاق مگر اداس نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باقی سب گھروں کے دروازے ادھ کھلے یا بند پڑے تھے اور دور دور تک کوئی بشر نہ دکھائی دیتا تھا سوائے چند چڑیوں کے جو بارش سے بچنے کے لیے کھڑکیوں کے چھجوں میں آ کر چھپ گئی تھیں اور دھیمی خواب آلود آوازوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ وہ بے خیالی سے مسکرایا اور گلی کے سرخ اینٹوں والے فرش پر ہلکے ہلکے خوش دل قدم رکھتا ہوا بازار کی جانب چل پڑا جہاں اب اسے اپنے پرانے جاننے والوں سے ملنا ملانا تھا۔ گلیاں اور محلے تقریباً ویران پڑے تھے۔ بارش شراٹے سے ہو رہی تھی اور دن کا اجالا گھٹتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر کوئی شے بڑی نازک مگر قدیم اور زور آور ٹوٹ کر آزاد ہو چکی تھی اور لہو کے ساتھ گردش میں تھی۔ وہ دل کے سر ہونے تک جیتا رہا تھا اور اس بات پہ نہ خوش تھا نہ خفا، بس بارش کے ان گنت قطروں کی تھاپ کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا اور دل میں جانتا تھا کہ ان میں نہ رنگ ہے، نہ بو، نہ لے، صرف حیات ہے۔